اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ تبت مکیہ۔ اب جو ہے سورہ تبت یدا شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ سورت مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے اور وہ خود برباد ہو جائے۔ اب یہاں پر جو ہے قرآن میں ابو لہب کے بارے میں یہ صورت آیت جو صورت نازل ہوئی ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے رشتہ داروں اور اپنے جو قریب کے لوگ ہیں پہلے ان کو دین کی دعوت دیں، ان کو نماز کی تلقین کے لیے کہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جو ہے کوہ صفا پہ، جو پہاڑ کا نام ہے، اس اونچی جگہ پر جا کر تمام مکے کے جو رشتہ دار جو لوگ تھے، تو جتنے بھی لوگ تھے، سب کو آواز وہاں سے اللہ کے نبی نے دیا۔ تو تمام کے تمام لوگ وہاں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہارے درمیان کئی سالوں سے میں یہاں پر موجود ہوں، اور تم لوگوں نے مجھے صادق الامین کا جو ہے لقب دیا ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ اس کے پیچھے سے ایک لشکر جو ہے آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم لوگ میری بات کو مانو گے، یقین کرو گے؟ سب نے کہا کہ جی ہم آپ کی باتوں کو مانیں گے اور یقین سے دل سے مانیں گے، اس لیے کہ آپ صادق الامین ہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے، سنا ہے۔ تو تمام لوگوں نے مانا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہیں ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ کیا ہے؟ ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں کہ تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجا کو جو ہے اس کو ترک کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ بس یہ کہنا تھا کہ ابو لہب کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ محمد، تم اسی لیے ہم لوگوں کو یہاں بلایا تھا۔ یہ الفاظ بولنے کے بعد ابو لہب جو ایک پتھر اٹھایا ہاتھ میں اور مارنے کے لیے اٹھایا، تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ کیا ہو جائے؟ برباد ہو جائے، یعنی ہلاک و برباد ہو جائے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جو کچھ اس نے مال و دولت کمایا تھا وہ اس کو کام نہیں آیا اس کا، یعنی جو کچھ بھی اس نے کمایا تھا، مال و دولت، اولاد، اس کے پاس اولاد بہت زیادہ تھی، 12 یا 10 کے 11 کے قریب آتا اس کے بیٹے تھے، اور مال و دولت بھی اللہ نے اس کو خوب دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو جو ہے مال و دولت میں نہیں بچا سکا۔ وہ کیسے کہ غزوہ جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے کے بعد 7 روز کے بعد ایک بیماری پھیلی تھی طاعون کی، وہ بیماری ابو لہب کو لگ گیا تھا۔ اب وہ اس بیماری میں یہ تھا کہ جس کسی کو بھی چھونا ہوتا تھا وہ اس کو لگ جاتا تھا، جیسے کرونا وائرس آیا تھا، ہے کہ نہیں؟ تو ان کے بیٹے سب جو ہے رشتہ داروں نے کیا کیا، ان کو الگ جو ہے دور ایک جگہ پہ پہنچا دیا، یعنی سب سے الگ تھلگ۔ اب یہ ہوا کہ جب اس بیماری میں وہ مبتلا ہوا تو 7 روز تک زندہ رہا، اس کے بعد وہ خود بخود وہیں پر جو ہے انتقال ہو گیا، مر گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش جو ہے یوں ہی رکھا رہا، پورا سر گیا، گل گیا، بدبو آنے لگی پوری مکے۔ تو لوگوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے اب؟ تو کچھ چند لوگوں نے مل کے کہا کہ سوچا کہ چلو بھائی ہم لوگ جو ہے دفنا دیتے ہیں، جیسے تیسے جو ہے زمین کے اندر دبا دیتے ہیں اور اس کے اوپر سے پتھر رکھ دیتے ہیں۔ یہ اس کا انجام ہو گئی۔ تو جو شخص بھی نبی پر ہاتھ اٹھائے یا پتھر اٹھائے، ان کو گالی دے، تو اتنا آسان ہے کہ وہ بخشا جائے گا، نبی ہے کہ نہیں؟ اب آگے فرما رہے ہیں کہ سیصلی نارا ذات لہب، یہ دنیا کی بات تو ہو گئی کہ دنیا کے اندر اس کو جو طاعون کی بیماری ہو گئی، مر گیا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا، مال و دولت بھی نہیں کام آیا کہ بچا سکے، پیسہ لگا دے تو بیماری سے جو انسان بچ جائے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو دنیا کے اندر اللہ نے اس کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اب آخرت میں یہ ہوگا کہ جیسے ہی وہ مرے گا، مرنے کے بعد قبر کے اندر اس کے اوپر جو آگ کا شعلہ جو ہے ڈال دیا جائے گا، یعنی مرتے ہی جیسے اس کو قبر کے اندر دفنایا گیا، تو اسی وقت سے قبر کی عذاب تو ہو ہی رہا ہے اس کو، لیکن آخرت میں بھی جب جہنم کے اندر جائے گا
تو اس کے اوپر یہ شعلہ دھاگتا ہوا آگ میں جو یہ داخل ہوگا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَمَرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ابو لہب صرف اکیلے نہیں تھا، اس کی بیوی بھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں ابو لہب کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کا بھی ہاتھ تھا۔ اس کی بیوی جو اس کو بھی جو ہے اس کے ساتھ دیتا تھا۔ اس کا بھی جو ہے تذکرہ کیا ہے کہ اس کی بیوی جو جمیلہ نام کہلاتی ہے، جو اپنے اوپر جو ہے لکڑیاں جو ہے جو جلاوط نہیں ہوتی وہ ڈھوتی پھرتے تھے، اس کی بھی بات کر رہے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں کہ فی جیدہا حبل من مسد، تو وہ بھی جو ہے رسی اس کے گردن میں موج کی رسی تھی، جس کی وجہ سے وہ بھی رسی میں لپٹ کے جو ہے مر گئی۔ یعنی جو رسی جو ہوتا ہے موٹی سی رسی جو مضبوط ہوتی ہے، تو اس رسی میں وہ جلاون کو باندھتے تھے۔ تو ایک مطلب ایسا ہوا کہ جب وہ لے کے آ رہی تھی تو راستے میں اس کو ہلکا سا چکر آیا۔ اب چکر آیا تو رسی نیچے لٹک رہا تھا، تو وہ رسی گلے میں جو ہے پھنس گیا۔ اب گلے میں پھنسنے کی وجہ سے جو ہے لٹپٹا کے چھٹپٹا کے جو اسی وقت وہ مر گئے۔ تو دنیا کے اندر ان دونوں کا عذاب یہ ہوا، آخرت میں ان کے اوپر جو ہے عذاب جو ہے آگ کا شعلہ جو ان کے اوپر برسے یہ، اور یہ اس لیے کہ اس کی بیوی بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں، جب بھی اللہ کے نبی کسی راستے سے گزرتے تھے اس راستے میں یہ کانٹا وغیرہ گندگی وغیرہ لکڑی وغیرہ بچھا دیتے تاکہ اللہ کے نبی کو کیا ہو، تکلیف پہنچے۔ جی اب آگے ہیں سورہ اخلاص مکیہ، یہ سورہ جو ہے مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہیں۔ اس سورت کے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ کفار و مشرکین اللہ کے نبی سے آئے پوچھنے کے لیے کہ ہمارے جو بت ہے، عود ہے یا عود ہے یا یغوث ہے، یہ سب کا نام ہے، ان کا نسب ہے، ان کا خاندان ہے، تو آپ کے جو معبود ہیں یعنی اللہ، ان کا کیا نسب ہے، ان کے کوئی اولاد یا بیوی بچے یا ان کا خاندان کیسا ہے، وہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے، ان کے ساتھ کون لوگ شریک ہیں، کیا ہے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے کفار مشرکین پوچھنے لگے۔ تو اسی وقت یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کتنے ہیں؟ ایک اکیلا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے، ان کو کسی کی یعنی کہ کوئی اگر انسان ایمان نہیں لایا تو اللہ کو اتنی کوئی فکر نہیں۔ کوئی اگر انسان دنیا کے اندر نماز ادا نہیں کر رہا ہے تو اس سے اللہ کو کوئی فکر نہیں۔ ایسا نہیں ہے کسی انسان کی نماز ادا کرنے سے اس کے خزانے میں جو زیادتی ہو جائے گی۔ انسان اپنے فائدے کے لیے نماز ادا کرتا ہے، اللہ کے لیے نہیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے جو رسم جو چل چکا ہے آج کل شب برات کا، ارے مت پوچھے، کل سے جو ہے شب برات کا اسٹیٹس لگ رہا ہے لوگوں کا، جو بھی غلطی ہوئی ہے سال بھر میں اس کو معاف کرو، انجانے میں جان بوجھ کر معاف کرو، شب برات ہے مانگنے کی دعا ہے، یہ کرو وہ کرو۔ یہ کیا رسم ہے بھائی؟ یہ ہم نے اسلام کو رسم سمجھ لیا ہے، کیا ہے؟ اسلام کو ہم لوگوں نے رسم سمجھ لیا ہے۔ اسی موضوع پر انشاءاللہ کل بات ہوگی رسم کے اوپر۔ آگے چلتے ہیں۔ لم یلد، ان کے نہ کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کے اولاد ہیں۔ کیا ہے؟ نہ ان کا کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کے اولاد ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور ان کے ساتھ کوئی دوسرا شریک بھی نہیں ہے، یعنی ان کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمسر کی معنی ہے تو ان کے جیسا، ان کے برابر کا کوئی نہیں۔ آگے ہے سورہ فلق مکیہ، یہ سورت جو ہے مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کے مالک کی۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھیے، یہ سورت جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں سورتوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ یہ دونوں سورت ایک بیگ نازل ہوئی تھی ایک ساتھ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی جو ہے عاص بن وائل جو ہے جو منافق تھا، اس نے اللہ کے نبی پر جادو کر دیا تھا۔ اب جادو کرنے کے بعد اللہ کے نبی کی صحت میں، بیماری میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے جب انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، تو فوراً جبرائیل علیہ السلام آ کے بتلائے کہ آپ کے اوپر جو ہے جادو کا اثر ہوا ہے، یعنی آپ پر کسی نے جادو کیا ہے۔ نام بھی بتا دیا جبرائیل علیہ السلام، اور یہ بھی بتلایا کہ یہ ختم کیسے ہوگا، کیا ہے ختم کیسے ہوگا، اور یہ جادو کر کے اس نے جو ہے کہاں جو ہے کہ جو لوگ جادو کرتے ہیں کرتی ہیں وہ ایک
रस्सी या पत्थर जो भी चीजें होता है उस पर वो ये अमल करती है, खासतौर से ये औरतें ज्यादा होती हैं, तो वो कहाँ छुपा के रखा गया, वो सारी चीजें जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके बतला दी। तो बतलाए, उसके बाद अल्लाह के नबी पहुंचे फला कुएं के पास, जहाँ का नाम बताए थे, बीर कुआं का नाम था। उस कुएं के अंदर जो है ये किसी के जरिए से, डोल के जरिए से या रस्सी के जरिए से वो जहाँ बतलाया था उसके अंदर जो वो डाले और पत्थर निकाला, तो देखा कि वाकई में जो है एक चीज़ थी जिसके अंदर जो है वो तावीज़ वगैरह जादू करके उसको अंदर दबा देता है। फिर उसके बाद उसमें एक रस्सी थी, जो रस्सी जो होता है जिसमें गिड्ढे बांधते हैं, जिसको किरह कहते हैं, उसमें बांध के कुछ करके फूकती है वो सब, उस तरह से वो जो बांधा हुआ था। तो ये दोनों सूरत जो है, जैसे कि सूरह फलक में 5 आयतें हैं और सूरह नास में 6 आयतें हैं, तो 6 5 और 6 कितने हो गए? 11 हो गए, 11 हो ना, 11 हो गए। तो 11 आयतों पर जो अल्लाह के नबी जो उस गिरह पर जो फूकते रहे और उसको खोलते रहे, जैसे जैसे खोलते गए वैसे वैसे तबीयत में इजाफा होता है, यानी कि अच्छा होते गए। जब पूरा खुल गया तो अल्लाह के नबी शिफा हो गए, सही हो गए, ठीक हो गए। इसलिए फरमाते हैं कि हदीस में आता है कि जो शख्स भी अगर चाहे हासिदीन के हसद से, जालिम के जुल्म से, जादू वालों के जादू से, इन सब चीज़ों से अगर बचना चाहे तो वो रोज़ाना रात में सोने के वक्त ये दोनों सूरतों को की तिलावत करके अपने बदन पर क्या है फूंक ले। तो उससे, इसलिए कि रात में ही ज़्यादातर ये औरतें ये काम करती हैं, जादू वाला काम। जो डाइन औरतें होती हैं वो रात में ही अंधेरे में करती है सब काम। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सोने के वक्त जो है ये दोनों सूरतों की तिलावत करके आप अपने बदन के ऊपर क्या है फूंक लें। फिर जब सो के उठें फजर के वक्त में, तो उस वक्त भी सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करके अपने बदन पर क्या है फूंक लें। तो दिन भर के आप हासिदीन के हसद से, जादू वालों के जादू से, हर चीज से आप क्या है बच सकते हैं। लेकिन हम लोग ये काम करते नहीं है, इसलिए कि मुश्किल है। लेकिन अगर कोई तावीज़ देगा तो वो हम लटका लेंगे, लेकिन अगर सूरह फलक सूरह नास उनसे कहा जाए कि भाई रात में पढ़ के सो लो, तो नहीं, वो हमसे नहीं होगा। लेकिन गला में तावीज़ लटकाएंगे 10 kg का, तो ये मुसलमानों का है। जो आसान, जो अल्लाह के नबी ने जिस चीज को करने के लिए कहा है वो करते नहीं है, लेकिन हम लोग आसानी की तरफ भागते हैं। तो इतने आसान थोड़ी नहीं कि जन्नत मिल जाएगी। फिर जो ये अल्लाह वाली इतनी मुश्किलें मुशक्क़तें उठा रहे हैं, रात के 2 बजे उठ के फजर तक जो कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं 5-5 पारे की, वो इनको ये इतने बेवकूफ़ हैं क्या वो? तो आसानी से जन्नत नहीं मिलेगी, कुछ मुशक्क़तें उठानी होगी, कुछ तकलीफें उठानी होगी, तब जाके मिलेगी। अब आगे फरमा रहे हैं कि मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज के शर से जिसने तमाम चीजों को क्या है पैदा किया, यानी तमाम चीजों की बुराई से, तकलीफ पहुंचाने की चीजों से हम अल्लाह से क्या है पनाह मांगते हैं। आगे फरमाया कि वह मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और हर उस चीज से मैं पनाह चाहता हूं जो रात के अंधेरे में ये काम करे। क्या है? औरतें जो है, जो डाइन सब होती है, वो कब करती हैं? रात के अंधेरे में ये सब काम करती हैं, और रात के अंधेरे में आपके घर के पास जाकर कुछ रख दे। इन सब चीजों से बच के रहना है। बचने का एक ही तरीका है कि सुबह शाम इन दोनों सूरतें क्या है तिलावत करते रहें। हाँ, अगर कभी हो भी जाए तो अल्लाह के वास्ते कभी आमिल तावीज़ वाले के पास मत जाइएगा। जिंदगी भर आप उनसे तावीज़ लेते रहिएगा, लेकिन मैं लिख के देता हूँ कभी आप ठीक नहीं होइएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं नहीं ठीक होइएगा आप। ठीक होने का एक ही रास्ता है कि आप खुद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के अपने से खुद से जो है अपने घर पर फूंक मारा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी जब भी बीमार होते थे या जादू का असर कुछ भी होता था, तो अल्लाह के नबी को मैंने खुद देखा कि अपने हाथों पर दम करते थे, फूंकते थे, और जहां तक हाथ पहुंचता था उससे करते थे। उससे भी अगर ठीक नहीं होता था तो हज़रत आयशा फरमाती कि मैं खुद जो है सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करती और अपने हाथों पर दम करके अल्लाह के नबी के बदन पर हाथ में फेर देते, अल्लाह के नबी ठीक हो जाते। लेकिन हमारा इस पर यकीन नहीं है। हमारा यकीन उस आमिल पर है जो हमारा कच्छा, हमारा गंजी, हमारी बीवी की साड़ी पहन सुन के बता देते कि हाँ फला ने कुछ किया है। ये लोग हम लोग हमारी अपनी बीवी को उनके हवाले कर देंगे, लेकिन कुरान पाक की आयत की तिलावत नहीं करेंगे। ये हम लोगों की बदकिस्मती है। अब आगे फरमा रहे हैं कि वह मिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, और हर उस चीज की शर से जो तावीज़ गन्नों पर जो है, गिरह पर जो फूंक मार के उसको बांधते हैं।
उससे भी हम क्या है पनाह मांगते हैं। आगे फरमाया कि वमीन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हासिदीन की हसद से जब वो हसद करे, क्या है जब वो हसद करने लगे। देखिए ये हसद बहुत खराब चीज है। हसद दो तरीके का है। एक हसद वो है कि जैसे कि इनके पास, मान लीजिए कि इनके पास मालो दौलत खूब है, तो हमने कहा कि काश मेरे पास भी होता तो अच्छा रहता, यानी उसके पास खत्म न होने की ये तमन्ना नहीं करें, बल्कि अल्लाह ने दिया ठीक है अल्लाह ताला अगर इसी तरह मुझे भी देता तो मैं भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करता, तो ये हसद जायज है। एक दूसरा हसद है कि अच्छा उसी के पास अल्लाह कर सब खत्म हो जाए, लेकिन मन को तो आगे लगा दे, लेकिन ये हसद नाजायज, ये गुनाह है, कबीरा गुनाह है। ये हसद क्या है, कबीरा गुनाह है। उसके पास नहीं रहे, खत्म हो जाए, चोरी हो जाए, जल जाए, लेकिन मेरे पास आए। पूरे गांव में सब गरीब रहे, मैं क्या रहूं मालदार रहूं, ये हसद जायज नहीं है, ये कबीरा गुनाह है। आगे है सूरत नास मक्किया, ये सूरत मक्की के अंदर नाजिल हुई है। आगे फरमा रहे हैं कि कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए कि मैं लोगों के रब से, यानी रब के जो है उनसे पनाह मांगता हूँ, यानी जितने भी दुनिया के अंदर लोग हैं उनसे, उनके जो रब हैं और जो जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों से जो हमें नुकसान पहुँचाने वाली है, इन तमाम चीज़ों से हम क्या है पनाह मांगते हैं। मलिक नास, जो लोगों के बादशाह हैं, इलाह नास, जो सब लोगों के माबूद हैं। तो हम सब किसकी इबादत करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। अब आगे फरमा रहे हैं कि मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, और उस बुराई से जो हमेशा जो है हमें पीछे जो है धक्का दे। अब यहाँ पर एक चीज है कि अल्लाह के नबी की हदीस है कि हर इंसान के दिल में दो जगह है, यानी दो फरिश्ते हैं। एक जो है गुनाह की तरफ उकसाता है, यानी शैतान। क्या है, शैतान जो है हमारे दिलों पर जो बैठा हुआ है, तो वो शैतान की तरफ गुनाह की तरफ उकसाता है, तो गुनाह करो गुनाह करो। और एक जो फरिश्ते हैं वो जो है हमें नेकी की तरफ उकसाता है। तो जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान पीछे भाग जाता है। उसी की यहाँ मिसाल दिया कि खन्नास, कि वो क्या पीछे भाग जाए। जैसे ही इंसान गाफिल हो जाता है, अल्लाह की इबादत नहीं करता है, मोबाइल में लग जाता है या खाली बैठा हुआ है, तो शैतान उसको गुनाह की तरफ उकसाता है, उसके ज़हन में फला फला बातें याद दिलाता है। ये सारी चीजें क्या है, तो दो समझिए कि इससे बच के, यानी शैतान से भी बच के रहना है, और यानी कि खाली वक्त में हम जो है कुछ ना कुछ काम करते रहें। जहां आप खाली वक्त बैठेंगे कोई काम नहीं होगा तो शैतान आपको गलत ख्यालात डालेगा। इसलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं कि खाली वक्त में आप क्या करें, अल्लाह का जिक्र करें, इससे शैतान आपके ऊपर हावी नहीं होगा, आपके ऊपर मुसल्लत नहीं होगा। आज हमारे ऊपर जो शैतान मुसल्लत है वो इसलिए है 24 घंटा में से एक मरतबे भी हमें लगता है कि अल्लाह को याद ही नहीं करते हम लोग, तो जिसकी वजह से शैतान हमारे ऊपर काबिज हो गया है, पूरा कब्जा शैतान का ही हो गया और हम शैतान के बाप समझ गए, है कि नहीं। तो इसलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिक्र जो है बहुत जरूरी है। अब आगे फरमा रहे हैं कि अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, और उस वसवसा से जो लोगों के दिलों के अंदर क्या है डाले, जो गलत ख्यालात होते हैं, वसवसा होता है, उससे भी हमें अल्लाह ने पनाह मांगने की दुआ सिखाई। आगे फरमा रहे हैं कि मिनल जिन्नति वन नास, जो जिन्नातों और इंसान में से है, जो क्या है जिन्नात और इंसान में से है। तो पूरे कुरान का तफसीर आज मुकम्मल हुआ आपके मोहल्ले में, इलाके में। तो सबसे अहम बात यह है कि देखिए तफसीर मुकम्मल करना, और ये एक ही मतलब मुकम्मल हो जाना, ये कमाल की बात नहीं है। सबसे अहम बात यह है जो मैंने आज तफसीर में मुताला किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 इंसान कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। एक वो जो चुगली करता हो, चुगलखोर हो। दूसरा वो जो नाहक किसी को कत्ल किया हो। तीसरा वो ताजिर जो बिजनेस कर रहा हो, तिजारत कर रहा हो, और वो सूद का कारोबार कर रहा हो। ये तीनों शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और हम लोग खुद सोचेंगे अपनी जिंदगी के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो सूद का कारोबार कर रहे हैं, समूह वाला काम कर रहे हैं, शोहर नमाजी है, बीवी जो वो काम कर रही है, तो चेहरे पे कहाँ से जो है खूबसूरती आएगी, रौनक आएगी। सब तो चेहरा देख के तो शैतान भी डर जाएगा, बच्चा तो दूर के बाद शैतान डर जाएगा।
تو ہمارے چہرے پہ رونق جو روشنی ہونی چاہیے نماز کی برکت سے، وضو کی برکت سے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی نبی کی حدیث ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے اس کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے۔ یقین نہ ہو تو آپ اللہ والوں کے ساتھ دن بھر بیٹھ کے دیکھیے، اتنی خوبصورت ان کا چہرہ رہتا ہے، کیا چہرہ ان کا چمکتا ہے، یہاں سے نور چمکتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اللہ والوں کے پاس بیٹھا ہی نہیں ہے، نہ علماء سے ہم لوگوں کو محبت ہے، بلکہ گالی ہی دیتے ہیں، الٹا برا والا کہتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو اللہ والوں کے پاس بیٹھانے کی شوق پیدا نہیں کریں گے، آپ گزاریں ایک دن، دیکھیں اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے، علماء کرام کے پاس بیٹھ کے دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیسے کیسے لوگ تو نمازی تو ہیں لیکن چہرے پہ وہ رونق نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک طرف نمازی بھی ہیں، دوسری طرف ہمارے گھر کی عورتیں جو ہے سود کا کاروبار کر رہی ہیں، اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کے ذریعے سے کئی عورتیں جو ہے غلط کاموں میں پھنس گئی ہیں، اس لیے کہ زیادہ تر غریب عورتیں ہوتی ہیں۔ اب جب وہ پیسہ جب ادا نہیں کرتی ہیں تو ڈائریکٹ کمپنی والا اس سے کانٹیکٹ کرتا ہے، اب اس سے جو ہے غلط کاموں کی جو ہے کرتا ہے کہ آپ میرے ساتھ سوئیے، یہ کیجیے، وہ کیجیے، ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ اور یہ ہوا ہے، ویڈیو ہم نے خود دیکھا واٹس ایپ پہ، یہ ہوا ہے مسلمان عورتوں کے ساتھ۔ اب کیا کیجیے گا؟ اتنے سارے پیسے ہوگا، آپ کہاں سے قرض ادا کیجیے گا؟ اب جائیے رات گزاری ان کے ساتھ، سوئیے، معاف کر دیں گے۔ تو یہ ہوس ہے، ہوس کی دنیا ہے۔ تو ہم لوگ خود سوچیں، غور و فکر کریں کہ بھائی ہم نمازی ہیں، ہمارے گھر میں عورتیں، ان کی چہرے پر رونق کیوں نہیں ہے؟ گھر میں برکت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہماری زندگی کے اندر برکتیں کیوں نہیں ہے؟ ہم لوگ خود سوچیں، غور و فکر کریں۔ تو پورے قرآن کا خلاصہ یہی ہے جو ہم نے مطالعہ کیا کہ زندگی کے اندر ایک ہے اللہ کی عبادت۔ پورے قرآن کا خلاصہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، 3 چیزیں ہیں۔ ایک اللہ کی اطاعت یعنی فرما برداری، دوسرا نبی کی محبت، نبی کی اطاعت، نبی کی فرما برداری، تیسرا ہے مخلوق کی خدمت۔ بس یہ 3 چیزیں قرآن ہمیں زیادہ تر اس میں دیتا ہے۔ مخلوق کی خدمت کس طریقے سے کرنا ہے کہ اگر کوئی انسان ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں کوئی مسلمان، کوئی ہمارا ایمان والا بھائی کمزور ہے تو ان کو ہم دبائیں نہیں، یہ کمزور ہے، یہ غریب ہے، اس سے ہلکی سی غلطی ہو جائے تو فوراً اس کے اوپر سب لوگ چڑھ جائیں، نہیں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں، پوچھیں، تھوڑا سا کچھ آسانیاں پیدا کریں، اور اگر کوئی غریب ہے، اس کے گھر کے اندر خستہ حالت ہے تو ان کی بھی مدد کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس کے بعد یہ کہ اپنی زندگی کے اندر اپنے سے جو نیچے کے جو لوگ ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب جیب بھاری ہو تو لوگ پیسے والوں کو خوب سلام کرتے ہیں اور ان سے رشتہ جو ہے قریبی بناتے ہیں۔ اگر دور کا بھی رشتہ ہوگا، اگر وہ پیسہ والا ہوگا تو کہتے نہیں ہمارے اپنے آدمی ہیں، اور اگر کوئی غریب ہوگا اور اپنا سگا بھائی بھی ہوگا، نہیں جانتے اس کو، ہم پتہ نہیں کون، یہ حال ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھے اخلاق وہ ہے کہ جو زیادہ مالدار لوگ ہیں ان سے اچھے طریقے سے مل رہے ہیں، یہ اچھے اخلاق نہیں، یہ اچھے اخلاق نہیں۔ اچھے اخلاق وہ ہے کہ آپ غریب کے ساتھ بھی، امیر کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ آپ ہنس کے ملیں، مسکرا کر کے ملیں، عزت سے ملیں، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ یہ نہیں کہ پیسے والا آدمی تو اس سے ہنس کے مل رہے ہیں، جو غریب ہے ٹھیک ہے منہ بنا رہے ہیں، غریب آدمی، یہ اچھے اخلاق نہیں۔ اچھے اخلاق وہ ہے جو سب کے ساتھ کیا ہے، ملے، ہنس کے مسکرا کے۔ اور دوسری بات یہ کہ شب برات کی رات ہے، دیکھیے آپ لوگ اس رات میں عبادت کریں، ہم منع نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ مت سوچیے گا کہ اسی رات میں ہی عبادت کریں، یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے شب برات میں نماز ادا کی تھی کہ نہیں کی تھی، رات بھر جگے تھے کہ نہیں جگے تھے۔ شب قدر کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے شب قدر میں جگے تھے کہ نہیں جگے تھے۔ یہ تو ایک نفلی عبادات ہے، کرے گا تو اچھی بات، انسان اچھا نیکی کمائے گا، لیکن جو چیز فرض ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، بھائی تم نے 5 وقت کی نماز جو فرض تھی وہ تم نے ادا کی یا نہیں کی، وہ مجھے بتلاؤ پہلے۔ جو روزہ فرض تھا رمضان کا وہ تم نے رکھا کہ نہیں رکھا، وہ مجھے بتلاؤ، وہ کیا ہے بتلاؤ۔ لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا تھا، وہ تم نے کیا کہ نہیں کیا۔ کسی کے ساتھ ناحق ناانصافی نہیں کرنا تو تم نے کیا کہ نہیں کیا۔ تو جو چیز فرض ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ہم سے پوچھیں گے، باقی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے، تو نفلی چیزیں ہیں تو آپ عبادات کریں، لیکن اتنی خاموشی سے کریں کہ جو بغل میں جو لوگ ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ اور بھی لوگ ہیں جن کو اور بھی کام ہوتا ہے۔
ہے کہ نہیں؟ تو آپ خاموشی کے ساتھ مسجد میں آئیں، عبادت کریں، آپ چاہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، نہ ہو تو مسجد میں بھی آرام کر سکتے ہیں، سو سکتے ہیں کہیں کونا میں، پھر اگر آنکھ کھل جائے پھر عبادت کرنے لگ جائیں، تہجد کی نماز ادا کریں، اور اس کے بعد ایک وہ نماز ہے، کیا کون سی نماز کرتے ہیں؟ ہاں، وہ بھی نماز آپ ادا کریں، جو آپ کو ادا کرنا ہو کریں، لیکن خاموشی کے ساتھ۔ اب یہ نہیں کہ 4-5 آدمی ایک لائن میں صف میں کھڑے ہو گئے، سب ساتھ میں چل رہے ہیں، ہاں آمین آمین آمین، تو یہ مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ آپ انفرادی طور پر دعا مانگیں، اللہ سے مانگیں، جو کچھ بھی آپ کی ضرورت ہو مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، تو غفور الرحیم والا، تو ارحم الراحمین مولا، تو سارے جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے میرے مولا۔ اے مولا کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا ارحم الراحمین۔ قرآن پاک کی تفسیر مکمل ہوئی، یا اللہ اس کی برکت سے ہم سب کے اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں مولا، کچھ بھی ہیں، آخر سے ہم سب تیرے ہی بندے ہیں، تیرے نبی کی امتی ہیں، تیرے علاوہ ہم کہاں جائیں، کس سے دعا مانگیں یا کس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں؟ کوئی نہیں ہے معاف کرنے والا۔ اے مولا کریم، معاف کر دے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا ارحم الراحمین، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما یا ارحم الراحمین۔ تمام امت مسلمہ پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے مولا کریم، قرآن پاک کی تفسیر مکمل ہوئی ہے، اس کے برکت سے جو بھی مرحومین مرحومات دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے منور فرما یا اللہ، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے مولا کریم، اس قرآن پاک کی برکت سے ہم سب کو، امت مسلمہ کو، تو اپنا مقدس گھر یعنی خانہ کعبہ دکھا، وہاں کی حاضری نصیب فرما یا اللہ، وہاں کے طواف کرنا ہم سب مقدر میں نصیب فرما۔ اے مولا کریم، مدینہ منورہ دکھا جو تیرے نبی کی مقدس شہر ہے یا رحم الراحمین، روضہ رسول کی حاضری نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، خطا کار ہے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا رحم الراحمین۔ جو لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہے، ان کو یا اللہ شفا عطا فرما۔ جتنے بھی مرد عورت بچے بوڑھے بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما، سب کو صحت عطا فرما۔ جو لوگ پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا رحم الراحمین۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا تو اپنے شان کے مطابق ہم سب کو عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔